نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے کوڈ آف لائف حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کتاب زندگی ہے۔ دس از اے بک آف لائف اینڈ وی کین find the solution of our day-to-day life in the light of the Holy Quran۔ قرآن زندگی کے ہر مسائل کا حل اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو ہم لیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور اس کی زندگی اور اس کی جو معیشت ہے، جو روزگار ہے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں زندگی کے کن اصولوں کی جانب ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے کو بلند کیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ we have distributed their livelihood among them in the life of this world and we have raised some of them over others in degrees so that some may command work from others۔ سورہ زخرف verse 32۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے دیکھنا ہے کہ کن بنیادی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی وہ فرمایا کہ نحن قسمنا we have distributed، یعنی یہ جو زندگی میں مختلف آپ یوں سمجھیں کہ درجہ بندی ہے معاشرتی اس حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معیشت کی جو درجہ بندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ we have distributed، ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ کس کو؟ معیشتہم، the portion and livelihood، انسان کی معیشت کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان اہم ہوئی، حیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں تین بنیادی نکات اس آیت مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوشن جو ڈیوائن ہے، دوسرا لائیولیہڈ جو روزی ہے، اور تیسری چیز فی الحیات الدنیا، یہ ڈسٹریبیوشن اس زندگی اور دنیا کے لیے ہے۔ اچھا، پہلی چیز جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ڈسٹریبیوشن اللہ نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ ہر انسان کی جو نیچر ہے یا جو سکلز اس کے پاس ہیں اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جتنے دنیا میں بھیجا، ہر ایک کے پاس کچھ خاص سکلز ہیں، اور خاص سکلز اور خاص انٹیلیجنس دے کے ہر شخص کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اپنے اس سکل کو اس دنیا کی معیشت کے لیے، لائیولیہڈ کے لیے، روزی کے لیے استعمال کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی کوالیفیکیشنز الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کے سکلز الگ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اکارڈنگ ٹو the skills we have distributed you in this life for your livelihood، تمہیں روزی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وہ خاص صلاحیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس جانب اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ ٹرائی ٹو نو یور سیلف، اپنے آپ کو جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص کوالیفیکیشن اور اسکل دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اسکل جو ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف میں آگے پروسیڈ کر سکتا ہے اور وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے، according to the skills varies from person to person۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ certain rules ہیں دنیا کے، یعنی جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا، تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس دنیا میں ترقی کے اصولوں کو متعین کر دیا ہے، اور کچھ اصول ایسے ہیں جو آخرت کی زندگی میں انسان کو کامیاب بنائیں گے۔ اور اسلام کا حسین امتزاج یہ ہے
کہ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی کی بات کرتا ہے، دونوں کی حسنات کی بات کرتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو دیر آر سرٹن رولز ٹو ایکسل ان دس لائف، اس دنیا میں ترقی کے اللہ نے اصولوں کو متعین کر دیا ہے، اور ان اصولوں کے مطابق اگر کوئی کافر بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کو اس کی جزا، اس کا صلہ دے دیتا ہے، اور کوئی مسلمان بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی ملے گا۔ یعنی اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، انسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے انسان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر لائیولیہڈ ود دیئر سرٹن سکلز، کہ وہ اپنے سرٹن سکلز کو ڈسکور کرے۔ تیسری چیز جو معیشت کی بات کی ہے یہاں پہ، معیشت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے ڈیسٹینیشن کی طرف، انسان کو اس کے مقصد کی جانب لے کر جاتی ہے۔ یعنی روزی ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں ایک خاص لائن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ اس پہ چلتے ہوئے ظاہر سی بات ہے دنیا میں نام بھی کماتا ہے، دنیا میں پیسہ بھی کماتا ہے، عزت بھی کماتا ہے، بہت سی چیزیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں اس کے اسکل کی وجہ سے، اس کی فیلڈ کی وجہ سے۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی مقصد کی جانب بڑھتا ہے، یا اپنی روزی کے حوالے سے آپ بات کریں کہ جب انسان روزی کی جانب بڑھتا ہے تو اس کی ایک سٹرگل شروع ہوتی ہے۔ اب سٹرگل اگر بغیر کسی ڈائریکشن کے شروع ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سٹرگل وہ ریزلٹس لے کر نہیں آئے گی۔ یور سٹرگل ول ناٹ بی ریزلٹ اورینٹڈ اف یو ڈیڈ ناٹ اسپیسیفائی دا ڈائریکشن آف یور سٹرگل۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کو بیان فرمایا، اس آیت میں بڑے رموز پوشیدہ ہیں اور وہ انسان کی اس دنیاوی ترقی کے حوالے سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اکارڈنگ ٹو دیئر اسکلز ٹو ارن دیئر لائیولیہڈ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سمت کا تعین آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے کہ what do you want to be۔ ایک عام انسان یہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھ میں کون سا اسکل ہے، یا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک تو مقصدیت انسان کی جو بتائی، جو مقصد کبریٰ جس کو آپ کہہ لیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی اف وی ٹاک اباؤٹ دا فیلڈ، جابز کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، انسان کے ہنر کے حوالے سے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا ہنر دے کے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، کون سے سکلز اس کے اندر اللہ نے ودیت کر دی ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو فوکس کہ ہم اپنے اسکلز کو لائف میں تلاش کریں، اپنی ذات میں تلاش کریں کہ کیا اسپیسیفیکیشن ہے، میری کیا کوالٹی ہے جو مجھے دوسروں سے ممیز کرتی ہے، ڈسٹنکٹیو بناتی ہے، ممتاز کرتی ہے، ڈفر کرتی ہے۔ اور وہی کوالٹی جب تک میں ڈسکور نہیں کر لوں گا اس وقت تک میری سٹرگل جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ویسی نہیں ہوگی جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں بہت ضروری ہے کہ کون سا پروفیشن انسان جوائن کرے۔ آج کل کے نوجوانوں میں اسپیسیفکلی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرمیڈیٹ کر جاتے ہیں، گریجویشن میں آ جاتے ہیں، یا میٹرک کرنے کے بعد تک ان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا پروفیشن ہے کیا، وہ کدھر جانا چاہتے ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ قرآن کو اگر ہم بک آف لائف کے طور پر پڑھیں تو قرآن اس ورلڈلی زندگی میں ہم کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے واضح گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور لہٰذا یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ڈسکور یور سیلف، آپ اپنے آپ کو جانیں، آپ کے اندر کیا اسکلز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واضح اصول رکھ دیا، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان جس چیز کی جد و جہد اور محنت کرتا ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ محنت کی اگر ڈائریکشن آپ کی غلط ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ کام میں نے کیا لیکن مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو دیکھیں the first thing is that money is not the basic object, you may say that the purpose of your skill، وہ اس کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ بائی پروڈکٹ ہے کہ آپ کسی چیز میں محنت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلی چیز تو سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا اسکل دے کے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور وہ کس مقصد کے لیے بنا ہے، کیا پروفیشن وہ جوائن کرے۔ ویری ایزی ٹو نو دیٹ واٹ پروفیشن شوڈ آئی چوز ان مائی لائف، کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ یعنی ایوری تھنگ از پاسبل فار اے مین، کہ انسان جس چیز کی محنت کرے گا، اور محنت کی کیا انگریڈینٹس ہیں وہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، تو ریزلٹ 100% اس کو ملیں گے۔ تو پہلی چیز جو
انسان یہ جانے کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کیا اسپیسیفک اس کو اسکلز دیے ہیں، اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ایک عام انسان کو، ایک عام اسٹوڈنٹ کو کہ وہ کیوں بنایا گیا ہے اور وہ کیا زندگی میں پروفیشن جوائن کر سکتا ہے؟ پہلی چیز تو وہ یہ دیکھیں کہ جو کام آپ کو زمان و مکان سے آزاد کر دے، ٹائم اینڈ اسپیس سے اگر آپ آزاد ہو کر کوئی کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے وقت آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اور میں کہاں بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہوں. جب یہ دونوں چیزوں سے انسان آزاد ہو کر بالکل ایبزارب ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کام جو ہے وہ در حقیقت اللہ نے اس کو یہ ہنر دے کے بھیجا ہے اور وہ اس میں کھو جاتا ہے. دوسرا رول، جو کام آپ کو تھکنے نہ دے. اگر انسان کسی کام کے کرتے ہوئے بہت جلدی تھک رہا ہے اور بہت زیادہ وہ اس میں فیٹگ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے نہیں بنا. جو کام آپ کو پسند ہوگا وہ آپ کو تھکنے نہیں دے گا. آپ گھنٹوں لگے رہیں گے، کئی دن، مہینے اور سالوں گزر جائیں گے، لیکن آپ میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ اس کام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا ہے، کس کام کے لیے یا کون سی خصوصیت آپ کے اندر ہے، وہ کام آپ کو تھکنے نہ دے. تیسری چیز، آپ کو جس سے عزت حاصل ہو جائے، آپ کی عزت جس کام سے جڑ جائے، معاشرے میں ایک ڈسٹنکشن، آپ کی پہچان بن جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ اس کام کے لیے بنے ہیں. جس کام کو کر کے آپ انٹرنل پلیجر فیل کرتے ہیں، دلی طور پہ خوشی محسوس کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ اس کام کے لیے بنے. آپ کی آئیڈینٹی وہ کام بن جائے گا. یاد رکھیے گا، جس کام کے لیے آپ کو بنایا ہے یا آپ کے اندر جو کام اللہ نے رکھا ہے، جو اسکل رکھا ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی آٹومیٹکلی بننے لگے گا. اگلا یہ کہ کیسے پتہ چلے، جس کام کو کرنے میں آنے والی مشکلات سے آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اور ان میں آپ ڈیپتھ میں جاتے جائیں اور اس میں انٹرسٹ آپ کا بڑھتا چلا جائے اور اس میں آپ جذب ہوتے چلے جائیں. یعنی آنے والے چیلنجز جو ہوں گے اس کام میں آپ کو اسٹیپ بیک نہیں ہونے دیں گے، بلکہ آپ اسٹیپ فارورڈ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور گھبرائیں گے نہیں. اوپن آرم سے آپ اس کی مشکلات کو ویلکم کریں گے. وہ کام جس کو نہ کرنا آپ کو بے چین رکھے. یہ دیکھیں کہ آپ کا کون سا ایسا کام ہے، کون سا اسکل ہے جس کو آپ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہ کریں تو آپ بے چین رہتے ہیں، یار کئی دن سے میں نے یہ کام نہیں کیا. کچھ لوگوں کی اسکلز ہوتے ہیں رائٹنگ، کہ وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. کچھ کا پوئٹری ہوتا ہے، کچھ کا جو ہوتا ہے کہ میکینیکل ورک ہوتا ہے. وہ گھر میں فارغ ہوتے ہیں تو کچھ میکینیکل ورک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مختلف کاموں میں وہ اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں، اور جب بھی وہ فری ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور جب نہیں کرتے تو ان کو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یہ کام کافی دنوں سے میں نے کیا نہیں تو میں بے چین ہو رہا ہوں. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ وہ شخص اسی کام کے لیے بنائے جو اس کو اندر سے بے چین رکھتا ہے. اگلا پوائنٹ، وہ کام جو آپ کی توجہ اس کے معاوضے کے بجائے اس میں آپ کو انوویٹو بنا دے. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ وہ کام فقط پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہو. میں نے بتایا کہ پیسہ جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کے ہنر کا. آپ کا جو بھی ہنر ہے یقیناً جب آپ وہ کریں گے تو اس کی بائی پروڈکٹ جو ہے وہ پیسہ ہوگا. لیکن پیسہ از ناٹ دا بیسک آبجیکٹو of your skills, because it gives you the inner pleasure. آپ کو مل رہا ہے، آپ کی عزت اس سے منسوب ہو گئی ہے اور آپ کو اس سے معاشرے میں عزت مل رہی ہے، ایک ڈسٹنکشن ہو گیا ہے، آپ کی پہچان بن گیا ہے وہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ مطمئن اور خوش ہو رہے ہیں، آپ تھک نہیں رہے ہیں، آپ زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو رہے ہیں. وہ کام جب آپ کرتے ہیں تو ٹائم اینڈ اسپیس سے آپ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اس میں اتنے کھو جاتے ہیں. تو لہٰذا منی از ناٹ دی بیسک آبجیکٹو آف یور اسکل. وہ آپ خوش ہو کے کر رہے ہوں گے اور آپ کو اندر سے کوئی چیز موٹیویٹ کر رہی ہوگی کہ یہ کام کرو، اور اس میں انوویشن آتی جائے گی. یعنی آپ کا فوکس اتنا پیسہ نہیں ہوگا اس میں جتنا آپ خوشی اس میں ہوگی، اور نئی نئی جدت لانا آپ کی توجہ کا مرکز بن جائے گا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، آپ وہ کام کریں اور اسی کو اپنا پروفیشن بنائیں. اور تمام تر توجہ اس کے اندر جبلت اور نئے رنگ لانے میں آپ لگاتے ہیں اپنی تمام تر توجہ. اگلا پوائنٹ، وہ کام جس میں آپ کے جذبات شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیے، انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ ٹیچنگ ہو، چاہے وہ لیڈنگ ہو، چاہے وہ کوئی گیم پلے ہو، چاہے وہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہو، چاہے وہ میکینیکل ورک ہو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آپ کے پازیٹیو فیلنگز شامل ہو رہی ہیں اور پیشن آپ کے اندر ایک کریٹ ہو گیا ہے، تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنایا ہے اور وہ کام آپ کو بہت آگے لے کے جائے گا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو لاشعوری طور پہ آپ کو اس میں جینیس بنا دیتی ہیں.
آپ اتنے انوویٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں یعنی آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں جو غالب نے کہا تھا کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر وہ چیزیں خود بخود، آپ نے نہ کتاب میں کہیں پڑھی ہوں گی، نہ آپ نے ٹریننگ میں کہیں سیکھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دماغ کو انوویٹو اس فیلڈ میں بنایا ہے، اور خود سے ہی آپ کے ذہن میں نئے خیالات اس میں پیدا ہوں گے جو آپ کو یا اس اسکل کو بہت اوپر لے کے جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں جنہوں نے نام کمایا، وہ تھے جو اپنے کاموں میں جذب ہو گئے، کھو گئے، زمان و مکان سے آزاد ہو گئے کرتے وقت۔ ان کا فوکس پیسہ نہیں تھا، ان کا فوکس شہرت نہیں تھی، بلکہ وہ کام، وہ پلیجر تھا جس کو وہ کام کرنے سے حاصل کرتے تھے، اور اس پلیجر نے ان کو ایک آئیڈینٹی بھی دی، اس پلیجر نے ان کو دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ آپ کی جد و جہد with positive thoughts, with your full enthusiasm, with full passion، پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی جد و جہد ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ آپ کس کام کے لیے بنے۔ ہمارے یہاں کلمہ یہ ہے کہ ٹیچنگ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو ٹیچنگ کا کوئی نہ تجربہ ہے اور نہ جو ٹیچنگ جن کا شوق ہے، جو کتابیں کبھی پڑھتے نہیں ہیں وہ پڑھانے کے اوپر مامور ہیں، جن کو قانون سے کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ قانون میں شامل ہیں، جن کو لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ پولیٹکس میں شامل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم بھیڑ چال چل رہے ہیں، ہم اپنے اندر کے سکلز کو ڈسکور نہیں کرتے کہ میں کون ہوں، اللہ نے میرے اندر کن صلاحیتوں کو پوشیدہ کر کے رکھا۔ وہ صلاحیتیں جب تک آپ اپنے اندر سے ڈسکور نہیں کریں گے، آپ جو بھی فیلڈ اپنا لیں اس فیلڈ کو بھی آپ بدنام کریں گے، اور آپ خود بھی جو ہے اس میں ڈی گریڈیشن کا شکار ہوں گے۔ معاشی طور پر بھی ہو سکتا ہے آپ پیسہ کما لیں ایک ایسی فیلڈ سے جو آپ کا شوق نہیں ہو، لیکن آپ ساری زندگی کے بعد آپ کا جملہ یہ ہوگا کہ بس میں نے ٹائم گزارا ہے اس میں، یا میں تو پیسہ کمانے گیا تھا۔ نہ وہ چیز آپ کی آئیڈینٹی بنے گی، نہ اس چیز میں انوویشن آئے گی، اور نہ کوئی آپ کا نام ہوگا، نہ وہ چیز آپ کی شناخت بنے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے روزی کے حوالے سے بڑے واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اکارڈنگ ٹو یور سکلز تم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، اور اس میں بتایا کہ بعض کو بعض پر ہم نے درجات دیے، لیتخذ بعضہم بعضاً سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ اب آپ اگر ایک کام شروع کرتے ہیں اور اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں ان کوالٹیز کی وجہ سے کہ وہ آپ کی فیلڈ ہے، وہ آپ کا پیشن ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی بن گئی ہے، وہ آپ کا انر پلیجر بن گیا ہے، اور انوویٹو آپ اس میں ہو گئے، تو یقیناً آپ اس میں پھر آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگوں کو آپ ہائر کر کے ایک ٹیم ورک شروع کرتے ہیں، اور ایز اے لیڈر یو اسٹارٹ ورکنگ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جو ہے ہم کو واضح طور پہ بتاتی ہے کہ ڈسکور یور سیلف، اور اپنی اسٹرگل کے اوپر یقین رکھیں، دین یو کین ایکسیل ان دا لائف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔